بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان نعمت کی قدر صرف دو ہی وقتوں میں کرتا ہے، جب اس کے پاس وہ نعمت نہ ہو تو انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ نعمت ہو اور میں بھی اسے ویسے استعمال کروں جیسے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جن کے پاس یہ نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، ہسپتال میں ہے اور کھانے کا یا پانی کا گلاس اپنے منہ تک نہیں لا سکتا تو وہ رشک کر رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ صحت کی نعمت جو یہاں چلنے پھرنے والے لوگوں کے پاس ہے وہ میرے پاس ہو، میں بھی ان جیسے کام کروں، عبادات کروں، اللہ کو راضی کروں۔ اور دوسرے نمبر پر نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب نعمت مل کے چھن جاتی۔ اب ہمارے پاس کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں، ہمارے پاس صحت ہے، ہم اسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس آزادی کی نعمت ہے، ہم اسے ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور آج 2021 میں 74 سال پاکستان کو ہو چکے ہیں آزاد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے اسے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، وہ مقصد آج اس پاکستان میں نظر نہیں آتا۔ بہت کم ایسا ہے کہ ہم پاکستان کی آزادی کا جو مقصد تھا یا اللہ نے جس لیے ہمیں پیدا کیا، تو سب سے پہلے تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ آزادی کے دن شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہوتا ہے۔ کسی بھی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بالضرور زیادہ دیں گے، یعنی میں تمہیں ضرور بالضرور نعمتیں بڑھا کر دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس چھین لیتا ہے۔ تو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کی نعمتیں جو تم پر اللہ نے تم پر نعمت کی ہے نا، اس کو یاد کرو، اس کا تذکرہ کیا کرو کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہم پر کی ہیں۔ تو اللہ نے جو آزادی کی نعمت، پھر اس آزاد ملک میں امن کی نعمت۔ میرے بھائی کتنے ہی ملک ایسے ہیں جن کے پاس آزادی نہیں ہے، کتنے ہی ملک ایسے ہیں آزادی تو ہے لیکن امن نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ گھر شام کو واپس لوٹیں گے یا نہیں، اپنا سامان ہاتھ میں ہوتا ہے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم واپس یہ سامان لے کر جا سکیں گے کہ نہیں، راستے پرامن نہیں ہوتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کے راستے پرامن نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت کم ایسا ہے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ وہ آزادی کا مطلب نہیں سمجھتے۔ آزادی اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ بھئی تیری مشیت، تیرا ارادہ، تیرا اختیار، تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، تجھے کوئی روکے گا نہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ تو میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، مجھ سے آزاد تو نے نہیں ہونا۔ ایک ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اب میں تھوڑا بڑا ہو رہا ہوں تو آپ مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے، آپ مجھے نکتہ چینی کیوں کرتے ہیں، بیٹا یہ کرو وہ کرو، اس طرح کرو اس طرح کرو، تو میں آزاد ہو کے جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کروں گا، آپ مجھے روکتے کیوں ہیں، یا یہ ساری دنیا جو ہے وہ اپنے والدین کے پیچھے کیوں چلتی ہے یا کسی ایک شخص کے پیچھے کیوں چلتی ہے۔ تو باپ نے اسے اسی وقت سمجھانے کے بجائے ایک پتنگ منگوائی اور اس پتنگ کے ساتھ ایک لمبی ڈور باندھی اور وہ چھت پر اپنے بیٹے کو لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے اس پتنگ کو اڑانا شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کو ڈھیل دیتا رہا، پتنگ اوپر جاتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پتنگ کی ڈور ختم ہو گئی، اس نے بیٹے کو وہ پتنگ پکڑا دی اور کہا کہ تو اسے اڑا، اور اس نے پھر مثال دی کہ بیٹا پتنگ، اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ پتنگ تم ہو اور اس کی جو ڈور ہے وہ تمہارا اور میرا درمیانی تعلق ہے، اور یہاں اس ڈور کو میں نے پکڑا ہوا ہے، اب تھوڑی دیر کے لیے تم اس ڈور کو پکڑو۔ اور جب اس نے پکڑا تو باپ نے اس ڈور کو درمیان سے کاٹ دیا۔ اب وہ پتنگ زیادہ اوپر جانے کے بجائے تھوڑی دیر اڑی اور پھر زمین پر آ گری۔ تو باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا یہ جو زندگی ہے،
جس میں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ جو مجھے کہتا ہے مجھے کرنا پڑتا ہے، تو میں آزاد رہ کے بہت اچھے کام کر سکتا ہوں، تو یہاں اگر تو آزادی کا غلط مطلب لے لے گا تو میرے بیٹے تو ضائع ہو جائے گا، تو گر جائے گا اس پتنگ کی طرح۔ تو اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آزاد رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، تم اللہ کے بندے بنو، تمہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آزادی کی نعمت کا قرآن کریم میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کی غلامی میں تھے، اللہ نے اس کو بطور نعمت قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہمیں اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بڑے سخت عذاب وہ چکاتا تھا، یذبحون ابناءکم، وہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے اپنا غلام نہیں بنایا تو موسیٰ علیہ السلام اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور یہ نعمت ہے جو تو نے مجھ پر کی ہے کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا لیا، مجھے غلام نہیں بنایا۔ تو میرے بھائی، اللہ کی غلامی یہ انبیاء علیہ السلام قبول کرتے تھے، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ میں آزاد ہوں، تو میرے بھائی معاشرے میں فساد پھیل جائے گا۔ ہر شخص یہ کہے گا جی میں آزاد ہوں، جس کا دل چاہے کسی کو قتل کر دے، جس کا دل چاہے وہ کسی کا مال اٹھا لے، جس کا دل چاہے وہ چوری کر لے، ڈاکہ ڈال لے، جس کا دل چاہے کسی کی بہن بیٹی پہ وہ ہاتھ ڈال لے، جس کا دل چاہے کسی کو قتل کر دے۔ تو آزادی ہے، لیکن کیسی آزادی؟ ہمارے معاشرے میں اس آزادی کا غلط مطلب بھی کئی دفعہ لے لیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین اور اس کا دین ہی سب سے بڑا ہوتا ہے، اور انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اپنا بندہ اور اپنا غلام بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ صاد کی آیت 44 میں، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، بے شک ہم نے اسے جو ہے صبر کرنے والا پایا اور وہ سب سے اچھا بندہ تھا، سب سے اچھا غلام تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ کہ ہم نے جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے فرقان کے دن۔ اور اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ کہف کی آیت نمبر 1 میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے غلام ہیں ہم، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے غلام ہیں، ہم آزاد ہیں، ہماری سوچ آزاد ہے، لیکن اللہ کے غلام ہونے کے ساتھ ہم باقی ساری دنیا میں آزاد ہیں۔ اور یہ آزادی ہم نے کیوں حاصل کی تھی؟ وہاں پر بھی یہ تو ہم زندگی گزار سکتے تھے نا، انگریزوں کے ماتحت رہ کر بھی تو ہم زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ آزادی کیوں حاصل کی کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہم ایک اچھا اسلامی ملک بنائیں گے، جہاں پر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اپنی ساری اخلاقیات، قربانی، اللہ کے لیے نظر ماننا، اللہ کے لیے جو ہے وہ تمام قسم کی عبادات کرنا، یہ ہم آسانی سے کر سکیں۔ اور آج کتنی آسانی ہے، لیکن کتنے مسلمان پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں؟ اگر کہیں دین کی بات کی جائے، کسی کو سمجھایا جائے، لوگ جو ہے وہ منہ بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ پیچھے ہی لگ گیا، نمازیں نہیں لوگ پڑھ رہے۔ آزاد ملک میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تمہیں آزادی دی تھی، امن کی نعمت دی ہوئی تھی، صحت تمہیں دی ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی ہوئی تھی، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ تم زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے تھے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینی ہے۔ اسلام نے تو اتنی آزادی دی ہوئی ہے، زبردستی کسی پر نہیں کی جا سکتی، نہ کسی کو زبردستی دین میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں دین میں آنا چاہتا، مسلمان نہیں ہونا چاہتا، آپ کا کام ہے صرف اس کو پیار سے دعوت دینا۔ اگر کوئی شخص نہیں آنا چاہتا، اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں لانے کے لیے لوگوں کو زبردستی نہیں کرنی۔ ہاں، اگر وہ اسلامی معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں اور تو جو جزیہ ہے وہ دے کر جو ہے وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہیں، زبردستی نہیں آپ کر سکتے۔ حتیٰ کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ ہم جو کھانا چاہتے ہیں وہ کھائیں، جو پینا چاہتے ہیں وہ پئیں، جو جہاں پر رہنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اختیار کریں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں۔ کچھ چیزیں حرام ہیں، باقی اس کے علاوہ ہر چیز ہم کھا پی سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، کہیں رہنا چاہیں، گھر کی تعمیر کرنا چاہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے آزادی اس حد تک ہمیں دی ہوئی ہے کہ
کہ ایک عورت کو بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ عورت کی شادی کرنی ہو نا، حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6970 نمبر روایت ہے، لا تنکح البکر حتی تستأذن، ایک عورت کی اگر یعنی لڑکی کا نکاح کرنا ہو نا، اس کا بھی نکاح اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ وہ منع کر دے، زبردستی اس کا نکاح بھی نہیں تم کر سکتے۔ اسلام تو یہاں تک ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ تم آزاد ہو اپنا فیصلہ کرنے میں، لیکن اس میں اللہ کی اطاعت کو یہ تم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو اتنا شتر بے مہار نہیں کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ مومنوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہوتا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ وہ اپنے معاملے میں کوئی اختیار اپنا چلا سکیں کہ بھائی ہم نے نہیں کرنا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت 51 میں یہ بات ارشاد فرمائی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے اور ان کی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا کیوں بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، یقولوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی بھی ہے اور ہم یہ بات مانیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے۔ وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے۔ آزادی اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن شکریہ ادا کرنے میں ہم کیا کرتے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کو اتنا بھول جاتے ہیں کہ ہم شرابیں پینے لگتے ہیں، ہم گانا اور ڈانس کرنے لگتے ہیں، ہمارے رستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے بند کرنے، کون سی ایسی عبادت ہے، کون سا ایسا جشن ہے جو منایا جاتا ہے اور اس میں رستے بند کیے جاتے ہیں؟ اگر آزادی کی خوشی منانی ہے تو اس طریقے سے منائیے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام مناتے تھے۔ جب فرعون سے نجات ملی تھی تو شکرانے کا روزہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کا روزہ، یعنی جس دن موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی اس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ میرے بھائی موسیٰ کو آزادی ملی تھی اس دن فرعون سے۔ تو شکرانے کا روزہ رکھیں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکرانے کا روزہ رکھیں۔ میرے بھائی، اسلامی ریاست جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کو فالو کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ایک اسلامی ریاست کی معیشت، سیاست، معاشرت، تعلیم، گویا کہ کوئی بھی چیز اسلام سے متصادم نہیں ہوتی۔ دیگر اقوام سے اس کے معاہدے اور معاملات اسلامی نظریے کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے سربراہ خود بھی اور وہاں کے باسی بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے تمام فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عدل کا قیام ہوتا ہے، اور یہاں اسی کا فقدان ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں کرپشن، یعنی جو ادارے کرپشن کو روکنے والے ہوتے ہیں ان میں بھی میرے بھائی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف بھی بکتا ہے اور منصف بھی۔ تو یہاں اسلامی ریاست میں حکمران اور لوگوں کے درمیان فاصلے نہیں ہوتے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اور یہاں طعن و ملامت ہوتا ہے۔ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف ہے، ایک دینی جماعت دوسری دینی جماعت کے خلاف ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، یہاں پر ہمیں آزادی اگر ملی ہے تو ہمیں پھر اسلامی ریاست اگر ہم اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی نعرہ لگ رہا ہے مدینہ کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں، مدینہ کی ریاست میں اگر کوئی اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے آج مشکل ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ آزادی سے، جس کو یہ لوگ آزادی کہتے ہیں کہ بھئی ہم پردہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم جو ہے وہ غلط طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہر اس چیز کو آزادی کہتے ہیں، اور آزادی کے ساتھ رہنے کی جو ہے وہ لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست میں آپس میں انتہائی محبت ہوتی ہے، وہاں پہ نرم رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرے بھائی اپنوں پر ہی جو ہے پتھر برسائے جاتے ہیں اور اپنوں کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست جو ہوتی ہے وہاں ذمیوں کے حقوق متعین ہوتے ہیں، وہاں کا نصاب قرآن و سنت ہوتا ہے، وہاں شرعی احکام کی خلاف ورزی کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے، وہاں کے حکمران تہجد گزار ہوتے ہیں اور رعایا کم از کم نماز کی پابند ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نمازیں ہو رہی ہوں اور دکانیں کھلی ہوئی ہوں، نمازیں ہو رہی ہوں اور لوگ جو ہیں وہ سارا دن جو ہے گھوم، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، حرمت والے مہینے گزر رہے ہیں، رمضان گزر رہا ہے۔ رمضان میں بھی مسلمانوں کے علاقوں میں اس آزاد ریاست جس میں جو عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے لی گئی تھی، آج اس میں وہ آزادی نظر نہیں آتی جس کے لیے اس کو لیا گیا تھا۔
اسلامی ریاست کسی غیر اسلامی فکر کا اسلامی معاشرے میں پھیلاؤ کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور یہاں جس کے دل میں جو آئے وہ اپنے اظہار کے لیے اور جو مرضی پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو کر لیتا ہے۔ اسلامی ریاست جو ہوتی ہے مشکلات میں صبر اور خوشحالی میں شکر کرتی ہے، یہاں مشکلات میں کاسہ گدائی اور آسائش میں رنگ رلیاں اور شرابیں چلتی، یہ اسلامی ریاست ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست میں میرے بھائی سپہ سالار ریاست کے تابع ہوتے ہیں، یہاں پر اگر کہیں کرپشن ہوتی ہے یا کوئی سپہ سالار غلطی کرتا ہے تو اسلامی ریاست اس کو بدل کر تبدیل کر کے کسی اور کو لا سکتی ہے، اور اگر یہاں کسی کو بدل دیا جائے، تبدیل کر دیا جائے، تو وہ جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنے حامیوں کو کھڑا کر کے سڑکوں پر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ میرے ساتھ غلط کیا گیا۔ بھائی اگر آپ کے ساتھ غلط بھی کیا گیا تو ٹھیک ہے، آپ اسلامی ریاست میں اگر رہ رہے ہیں تو اسلامی ریاست کو فالو کریں۔ اسی طریقے سے ہر اسلامی ریاست میں ہر ایک کا احتساب ہوتا ہے، یعنی اسلامی ریاست میں ہر ایک کا احتساب ہوتا ہے، اور یہاں پر صرف احتساب اس کا ہوتا ہے جو شخص فقیر، غریب اور مسکین ہوتا ہے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، اس کا احتساب کیا جاتا ہے، باقی سب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اگر ہم واقعی پاکستان کو اسلامی قلعہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں انہی خطوط پر قائم جو اسلامی ریاست جن خطوط پر قائم تھی ان خطوط پر ان کو یعنی اپنی اس ریاست کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طریقے سے کام کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ایک لمبا اور طویل سفر ہے، لیکن اس کے نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ تو 14 اگست 2021 میں یہ عہد کریں کہ اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ہم پر انعام ہے، اس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ ممکنہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو مزید اس میں امن قائم کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری پاکستانی ریاست کو فتنوں سے اور باہر سے ہونے والے فتنے، اندر سے ہونے والے فتنے، ان سب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری اسلامی ریاست کو قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگ نمازی بن جائیں اس میں، اللہ رب العالمین اس میں اپنا جو ہے وہ انعام اور برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے کہ ہر بندہ ہر اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نفرت نہ کرے، اور ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کے بجائے ایک دوسرے کی خلاف باتیں کرنے کے بجائے، یہاں ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ایک دوسرے کی اپنی ہی دکانیں توڑ کے، اپنی ہی گاڑیاں اور رکشے توڑ کے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم نے اپنے ملک میں جو ہے یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ رستے بند کر کے، اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر کے اور اپنے ہی علاقے میں ہم اس طرح کے کام کر کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور شکرانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جشن منائیں، شکرانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف گلیاں سجا دیں، شکرانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میوزک سسٹم بہت بڑے بڑے لگا کے اور ساری رات ناچ گانا کریں، شکرانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ موٹر سائیکل کے سلینسر اتار کے ہم جو ہے وہ سڑکوں پر اس کو بھگاتے پھریں، آزادی کے لیے اور خوشی کے لیے، شکرانے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جشن آزادی مناتے ہوئے سارے اس طرح کے کام کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو آزادی ہے اور یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ واپس لے لے۔ میرے بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے اور ہر وہ کام کرنا ہے، ہاں اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس دن میں وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، روزہ رکھیں، غریبوں کو اور بہت سارے اور مشن تیار کریں اپنے کہ بھائی ہم نے اگلے سال میں اپنے جو ہے وہ اس آزادی سے لے کر اگلے سال تک کی آزادی تک ہم نے یہ کام کرنے ہیں اس ملک کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، دین کو سنوارنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس طرح جو صحیح اسلامی طریقہ ہے آزادی کا وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔